یہ دوسروں کے لیے تباہی ہے تو آپ کو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس میں بچت آپ کی بھی نہیں ہوگی، آپ بھی اسی شاخ پہ بیٹھے ہیں، آپ بھی اسی راستے پہ موجود ہیں۔ کل کا جو واقعہ ہے اپنی جگہ پہ وہ انتہائی تشویشناک، قابل افسوس اور قابل مذمت ہے۔ آج وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے ان تمام 4 ہلاکتیں ہوئی ہیں اب تک اس لانگ مارچ کے دوران، ان میں سے ایک جو ہماری صحافی بہن تھی صدف، ان کی فیملی کے لیے کمپنسیشن جو ہے وہ وزیر اعظم نے پہلے ہی اناؤنس بلکہ ان کی فیملی کو پہنچا دی ہوئی ہے۔ باقی جو 3 لوگ، جن میں سے ایک نوجوان جو ٹرک سے گر کے ہلاک ہوا، اس کی فیملی کا تو میڈیا پہ بیان بھی چلتا رہا کہ وہ کرائے کے مکان پہ ہیں اور بہت ہی مالی طور پہ بری حالت میں ہے۔ اور اسی طرح سے یہ معظم نامی شہری، جس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور بڑا دردناک وہ میڈیا پہ سین جو ہے وہ سب نے دیکھا کہ وہ بچے کس طرح سے وہاں پہ اپنے باپ کی باڈی سے لپٹ کے تڑپ رہے تھے۔ تو ان تینوں جو ہے وہ مرحومین شہداء کے لیے وزیر اعظم نے کمپنسیشن کا فیصلہ اعلان کیا ہے، جو ان کا نمر بدل تو نہیں ہے۔ کسی کے پیارے، کسی کے سہارے کے چھن جانے کے بعد کسی طرح سے بھی جو ہے وہ کمپنسیٹ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک اظہار ہمدردی اور ایک زندگی کو گزارنے کے لیے جو ایک سہارا ہے، اس کے طور پہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ ان فیملیز کی مشکلات کا کسی حد تک جو ہے وہ ازالہ کرتی۔ تو جہاں پہ یہ واقعہ انتہائی قابل مذمت اور قابل افسوس ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت نے، جس میں عمران خان صاحب سمیت ان کے دوسرے درجے کی قیادت بھی موجود ہے، انوالو ہے، ان کا رویہ بھی جو ہے وہ انتہائی قابل افسوس ہے، بلکہ اگر میں کہوں تو قابل مذمت ہے۔ جو بات کل اسد عمر صاحب نے کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ میں 3 آدمیوں کے خلاف جو ہے وہ بغیر تحقیق، بغیر ثبوت جو ہے وہ اس واقعے کا جو ہے وہ الزام لگاؤں، یہ انتہائی قابل افسوس بات ہے۔ اور کس طرح سے ان کے بعض لیڈرز لوگوں کو پکارتے رہے، ابھارتے رہے کہ نکلو باہر، اور جو ہے وہ باہر نکل کے جو ہے وہ جو ہے بدلہ لو، گھروں کو آگ لگاؤ، اور کس طرح سے بعض اسلحہ لہراتے رہے، للکارتے رہے کہ وہ فلاں کو نہیں چھوڑیں گے، فلاں کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہی زبان جو عمران خان صاحب 2014 کے کنٹینر سے لے کے اب تک کے کنٹینر پر بولتے آ رہے ہیں کہ میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں فلاں کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ رویے جو ہیں یہ بھی انتہائی
قابل افسوس ہے۔ یہ رویے جو ہیں وہ ہمیں کسی جو ہے وہ صحیح سمت لے کے نہیں جائیں گے۔ یہ رویے جو ہیں یہ ہمیں جمہوری راستے سے جو ہے وہ ڈریگ کرنے کے لیے تو معاون ہو سکتے ہیں، جمہوریت کے لیے جو ہے وہ معاون نہیں ہو سکتے۔ ہم نے اس واقعے کی مذمت بھی کی ہے اور عمران خان صاحب سمیت سب کی صحت کے لیے دعا بھی کی ہے، کیونکہ ہم انہیں اپنا سیاسی مخالف سمجھتے ہیں، دشمن نہیں۔ یہ درجہ سیاسی مخالفین کو عمران خان صاحب دیتے ہیں، ہم نہیں دیتے۔ لیکن ان کا بار بار اس بات پہ تکرار اور اصرار جو ہے یہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ کل کے واقعے میں جو ملزم موقع سے گرفتار ہوا ہے، پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ایک ورکر جس کا نام ابتسام معلوم ہوا ہے، اس کی جو ہے وہ مدد سے جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے۔ اس کے بعد گجرات کے ہی تھانے میں اس کا جو بیان ریکارڈ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بیان ریکارڈ کرنا وہ ایک جس طرح سے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے، جسے ایف آئی آر کہتے ہیں، جو اس مقدمے میں ابھی تک نہیں درج ہوئی، شاید اس کو مینیج کرنے اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ درج کروانے کی کوشش ہو رہی ہے، جو کہ اگین انتہائی باعث افسوس اور باعث مذمت ہے۔ لیکن ملزم کا جو بیان ہے، اس بیان کی ایک قسط جو ہے وہ کل جاری ہوئی تھی، جس میں ملزم نے اس وجہ کو بیان کیا کہ اس نے کیوں یہ حملہ کیا ہے، بلکہ ان وجوہات کو، دو وجوہات جن کا میں یہاں پہ ذکر نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہم ان چیزوں کو روکنا چاہتے ہیں، ہم ان چیزوں کو بڑھانا نہیں چاہتے۔ اس نے دو وجوہات کا ذکر کیا اور کہا کہ میں نے اس وجہ سے جو ہے یہ قاتلانہ حملہ جو ہے وہ میں نے کیا ہے۔ اس کے بعد پنجاب حکومت نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس تھانے کے پورے عملے کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا۔ لیکن یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس آڈیو ویڈیو کے ریلیز ہونے کے بعد اور تھانے کو سسپینڈ کرنے کے بعد اس کی دوسری قسط جو ہے وہ جاری ہو گئی۔ وہ دوسری قسط جو ہے وہ آپ نے میڈیا پہ دیکھی ہوگی، میرے پاس بھی میرے موبائل میں موجود ہے۔ یقیناً وہ عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ نے بھی ضرور دیکھی ہوگی۔ وہ انتہائی جو ہے وہ ڈیمیجنگ ہے۔ اس میں ملزم جو الزام لگا رہا ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، وہ انتہائی خوفناک ہے۔ یہ الزام اس سے پہلے بھی لگایا جاتا رہا، یہ ویڈیو اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ہم تک بھی پہنچی، میڈیا تک بھی پہنچی۔ آپ یقین کریں کہ ہم نے اس کو روکا، ہم نے اس کو روکا، کیونکہ اس کا وائرل ہونا جو ہے، جو کہ عمران خان صاحب کی ایک جگہ پہ وہ خود بیان فرما رہے ہیں اور دوسری جگہ پہ ایک خاتون جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو کے وہ دعویٰ کر رہی ہے۔ کل ملزم نے نبوت اور پیغمبری کے ان دعووں کو بھی اپنے اس عمل کی بنیاد جو ہے وہ قرار دیا ہے۔
یہ انتہائی جو ہے وہ تشویشناک بات ہے، انتہائی جو ہے وہ خوفناک بات ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد جو ہے یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور اس ویڈیو کا وائرل ہونا جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے، اور اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے عناصر جو ہیں وہ اس بارے میں جو ہے وہ شے پکڑیں۔ اس لیے ہم یہ پوری طرح سے اس بات کی اہمیت کو اور اس بات کی سیریسنس کو محسوس کرتے ہوئے پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی اور خان صاحب سے بھی یہ اپیل کریں گے کہ وہ اپنی سیکورٹی کے معاملات کو دوبارہ سے دیکھیں اور اپنے اس رویے میں جو ہے وہ تبدیلی لائیں جس کا ذکر کل اسد عمر صاحب نے بات کرتے ہوئے کیا کہ جی ہم نے خان صاحب کو کئی بار کہا تھا کہ جی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تھریٹس بہت ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، دیکھا جائے گا۔ یہ رویہ جو ہے یہ کسی مزید حادثے کا جو ہے وہ باعث بن سکتا ہے۔ ہم اس بات کو ریکارڈ پہ بھی لانا چاہتے ہیں، اور آن بیہاف آف فیڈرل گورنمنٹ، وزارت داخلہ، میں یہ بات پورے زور سے جو ہے یہ پی ٹی آئی کی قیادت اور خان صاحب کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں کہ وہ اس بارے میں اپنے رویے کو بھی بدلیں اور اپنے معاملات کو جو ہے وہ اس طرح سے ارینج کریں۔ ہمیں ان کے کسی جو ہے وہ نہ احتجاج سے، نہ ان کے لانگ مارچ سے جو ہے وہ نہ کوئی ڈرانے کی بات ہے، نہ کوئی روکنے کی بات ہے، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ان کے نوٹس میں لانا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ ہوا میں نہیں اڑائیں گے، بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی پوری توجہ جو ہے وہ دیں گے۔ شکریہ۔